آپ کلیئر ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی کے مقصد. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو کلیئرٹی ہے وہ پاور ہے. چونکہ ہم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ سارا کچھ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نے 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں، کسی نے 4 ایم اے کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی، چونکہ ان کی لائن کلیئر نہیں ہوتی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ میتھس پڑھ لیں، ہم میتھ شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا جی نفسیات پڑھ لیں، ہم نفسیات کے سسٹم میں آ جاتے ہیں. تو کسی اور کو ہم کامیاب اگر کسی اور فیلڈ میں دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. بہت سارے دوست جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی کہ یہ ویژن کیا ہوتا ہے اور ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور بار بار ایک ریپیٹڈلی بات آتی ہے. اور اکثر جب میں پریکٹیکل لائف میں بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نے 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں، کسی نے 4 ایم اے کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی، چونکہ ان کی لائن کلیئر نہیں ہوتی. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو کلیئرٹی ہے وہ پاور ہے. چونکہ ہم سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ سارا کچھ کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ میتھس پڑھ لیں، ہم میتھ شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے کہا جی نفسیات پڑھ لیں، ہم نفسیات کے سسٹم میں آ جاتے ہیں. تو کسی اور کو ہم کامیاب اگر کسی اور فیلڈ میں دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم مطلب ہے کہ وہ بیڑ چال کے چکر میں جب ایک وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا. اور آپ نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے وقت کے حساب سے تو بڑے کامیاب ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی خفا رہتے ہیں، یا انہوں نے انجوائے نہیں کیا، اپنے کام کو نہیں کیا ہوتا. اس کی بیسک ریزن یہ کہ وہ مطلب ہے کہ کسی اور کی مرضی کے ساتھ یا مجبوری کے تحت یا کسی بھی ایسی وجہ سے کسی ایسے بزنس میں آ جاتے ہیں یا کسی ایسے کام میں آ جاتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ مجبوراً جو ہے وہ تو کمبل کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوتا. اور اسی چکر میں جو ہے ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، آپ کسی سے پوچھیں، بڑے سے بڑے آدمی سے، آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ اندر سے خوش نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں یار آپ کیوں خفا ہیں، وہ کہے گا جی میں تو بس مجھے نہیں پتا میں کیوں خفا ہوں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں جی کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے، کہتے نہیں، آپ کے بچے ہیں جی، گھر اپنا ہے، بزنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے زندگی میں جو نعمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ خفا ہیں. وائے؟ میں ایک اسکول میں گیا تو وہاں کی ایک میڈم تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ سر آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا فرمائیں. تو اس نے کہا کہ میری جو اپنی خواہش تھی، میں یہ چاہتی تھی کہ میں آرٹسٹ بنوں، لیکن جو ہے میرے والدین جو تھے انہوں نے مجھے زبردستی جو ہے وہ اسکول ٹیچر بنا دیا، اور اب میں یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں. اور لیکن میں روز جو ہے وہ صبح سے شام تک کڑتی رہتی ہوں، اور میں اپنے جو والدین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ دل ہی دل میں برا بھلا کہتی رہتی ہوں کہ انہوں نے میری زندگی جو ہے وہ ضائع کی. تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو بچوں کی زندگیوں میں رنگ بھر رہی ہیں تو آپ آرٹسٹ نہیں ہیں؟ تو ایک لمحے کے لیے تو وہ چپ ہو گئی. اس کے بعد اس نے کہا سر واقعی یہ بات تو زبردست ہے. میں نے کہا بچوں کو آپ بولنا سکھاتی ہیں، آپ آرٹسٹ نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہوں. تو میں نے کہا آپ جب ان کی زندگیوں میں جب رنگ بھر رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایک کاغذ قلم لے کہ جب ایک کاغذ پہ رنگ بھریں گی تو آپ تبھی آرٹسٹ ہوں گی؟ اب دیکھیں، میں نے ری فریمنگ کی ان کی اس بات کو کہ ان کے ذہن کے اندر جو بات تھی جس کو وہ ساری زندگی جو ہے 25-30 سال جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو سیلف ٹاک تھی وہ غلط تھی، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. تو اس نے کہا جی میں آج جب گھر جاؤں گی تو میں اپنے پیرنٹس جو ہیں ان سے سوری کروں گی، اور آج کے بعد میرا جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو گیا. ہم نے بات سٹارٹ کی تھی ویژن پہ. اب ویژن ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ امیجن کرتے ہیں کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اب دیکھیں، اگر ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یار وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے، اس کے ذہن میں ایک امیج ہے، تو ظاہر ہے جو ڈاکٹر ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں. اب اس کے لیے جو ہے اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے اس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی فیلڈ کے لیے. اس کے بعد اس کا رویہ جو اخلاق ہے وہ اپنے مریضوں کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بنا سکتی ہیں. لیکن اگر ایک بندہ ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، بس وہ داخلہ ہو گیا، بس وہ کر لیے، بس ٹھیک ہے جی کام چل رہا ہے، نو. یا تو یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک بہت کامیاب لائف گزارنا چاہتے ہیں، اور آپ کے اندر کا جو ایک رجحان ہے جس طرف آپ کے جانے کا، تو آپ اس کے مطلب فوکس کریں اور آپ اس کے اوپر لگ جائیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ریسورسز جو ہے وہ آپ کی طرف بھاگ کے آئیں گے. آپ جب فوکس کرتے ہیں اس دنیا میں، ایک لا آف اٹریکشن کا ایک اصول ہے کہ وین یو فوکس یو اٹریکٹ اینڈ وین یو پرسیو یو ریسیو. اب دیکھیں پرسیپشن کی بات کر لیتے ہیں. ایک سچ ہوگا تو سچ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اس کے حساب سے ہی سچ ہوتا ہے.
جیسے وہ ایک زو میں کچھ اندھے چلے گئے تو انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا، تو وہ ایک نے نا اس کے کان کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس نے کہا جی ہاتھی جو ہے وہ ایک پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک جو تھا اس نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، دیکھا، اس نے کہا جی ہاتھی جو ہے وہ ستون کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے اس کی سونڈ پکڑ لی تو اس نے کہا نہیں ہاتھی جو ہے وہ تو رسی کی طرح ہوتا ہے۔ نہیں، ایک نے دم پکڑ لی، اس نے کہا رسی کی طرح ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں جی ہاتھی تو جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اب جتنے لوگ تھے انہوں نے چونکہ اس کی ایک چھوٹے چھوٹے جو اس کے ٹکڑے تھے ان کو محسوس کیا اور اس حساب سے جو ہے اپنی پرسیپشن قائم کر لی۔ اب آپ کے جو پرسیو کریں گے آپ وہ ریسیو کریں گے۔ اب جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کا کون سا مطلب دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر خیبر گاڑی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں خیبر ہے تو آپ روڈ پہ آپ کو ہر تیسری گاڑی خیبر نظر آئے گی۔ جس دن آپ کے پاس خیبر نہیں ہوگی اور آپ کے پاس ہونڈا آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ہر تیسری گاڑی ہونڈا ہے۔ کیوں؟ آپ کا فوکس اس پہ۔ اب فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں ایک انسان ہے، اس کا جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے، وہ سچ بھی بولے گا، آپ نے پرسیو اس کو جھوٹا ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر اس کا امیج ایسا بنا ہوا ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وائی؟ آپ پرسیو یہ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے اس سے مجھے اذیت ملے گی۔ تو بات میں پرسیپشن کی طرف لے کے آ گیا، لیکن اصل ایک جو اگر آپ زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے کلیئر ہو جائیں کہ یار میں نے زندگی میں یہ کام کرنا ہے اور اسی کے حساب سے کام کرنا ہے، لیکن کام وہ ہو جس کو آپ کو کر کے خوشی ملے۔ اب یہ کام نہیں ہے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں مجھے پیسے ملتے ہیں تو میں یہ زندگی گزارتا ہوں، یہ کیا زندگی ہے؟ کام وہ کریں جس کو کرنے سے آپ خوش ہوں اور آپ تھکے نا۔ اب فار ایگزامپل اگر آپ مطلب پسند کرتے ہیں لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کے مسائل سننا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کے لیے کوئی ریمیڈیز ڈھونڈنا، تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ جو ہے وہ کوئی لوگ آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں اور آگے سے جو ہے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو آپ کیسے ایک اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں؟ یا ایون آپ مارکیٹنگ کے پرسن کیسے اچھے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، یا آپ اچھے لسنر نہیں ہیں؟ تو سمپل بات یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی جو خصوصیات ہیں آپ اس کو اڈاپٹ کریں، لیکن اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ آپ کلیئر ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی کا مقصد۔ اب ایک تو ایسے ہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے یہاں سے جانا ہے اسلام آباد اور آپ جو ہے وہ گلگت والی گاڑی پہ بیٹھ گئے تو اسلام آباد تو نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اس کی وجہ کہ ایک تو آپ فوکس نہیں ہے، اگر فوکس ہے بھی ہے تو آپ کی ڈائریکشن غلط ہے، اگر ڈائریکشن ہے تو آپ نے راستہ غلط چنا ہے، اگر راستہ بھی ٹھیک ہے تو آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل آپ کے ساتھ پیش آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کلیئر ہیں، جب آپ کلیئر ہوں گے کہ اسلام آباد جانا ہے تو آپ جلدی اٹھیں گے بھی، آپ جلدی اس گاڑی کو بھی ڈھونڈیں گے، آپ سلیکشن بھی گاڑی کی صحیح کریں گے، آپ وقت پہ ٹکٹ بھی لیں گے، وقت پہ جا کے بیٹھیں گے بھی اور اپنے ٹائم پہ پہنچ بھی جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کلیئر نہیں ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ اگر جیسے گھر سے اگر آپ کو بھیجیں سبزی لانے کے لیے تو آپ جا کے کیرم بورڈ شروع کر دیں، کیرم بورڈ سے اٹھیں اور شملہ پہاڑی چلے جائیں، وہاں سے اٹھیں اور کسی اور کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو رات کو جب آپ کو پتہ چلے یار وہ تو گھر سبزی لے کے جانا تھا، تو کیا خیال ہے گھر پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ تو چترول سے کم تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھی یہی کام کرتی ہے کہ جب ہم کلیئر نہیں ہوتے اور جب ہم فالتو کے کام کرتے رہتے ہیں۔ فالتو کے کام کیا ہے کہ میری زندگی کا جو مشن ہے یا میری جو ویژن ہے وہ کچھ اور ہے، اور میں جو ہے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے مطابق جو زندگی میں جو ہے گزار رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ خفا نہ ہو جائے اور وہ خفا نہ ہو جائے، تو اگر سارے لوگوں کو میں نے خوش کرنا ہے تو میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھیں میں اسمائل دی ہے تو آپ کے چہروں پہ بھی اسمائل ہے، اس کی بیسک ریزن یہ کہ خوشی آپ کے اندر سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن خوشی کے لیے بھی آپ کو ویژن بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی میں خوش رہنا ہے۔ اور اگر آپ نے زندگی میں خوش رہنا ہے تو پھر آپ کلیئر ہوں کہ خوشی کیا ہے۔ آپ خوشی کو منزل تو نہیں ہے کہ جا کے اس کو پکڑ لیں، یہ ایک مطلب ہے کہ سفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اپنا ویژن کلیئر کریں، اور ویژن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے چند جو ہے وہ ویڈیوز پیش کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل۔ تھینک یو۔